السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1032۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو فرقے ایسے ہوں گے، ان دونوں میں سے ایک خون بہانے والا ہوگا، ان دونوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا جو بہانے والے کو قتل کرنے والا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1033۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس نے عرض کی، صفوان مجھے مارتا ہے جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے، وہ خود بھی نماز سورج طلوع ہونے کے وقت پڑھتا ہے۔ صفوان کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، اس نے جو کہا مجھے مارتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے والی سورت پڑھتی ہے، اس کا کہنا ہے جو ہے کہ مجھے روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے۔ میں نوجوان آدمی ہوں، بہرحال اس کا یہ کہنا کہ نماز سورج کے طلوع ہونے کے وقت پڑھتا ہے، تو ہم ایسے گھر والے ہیں کہ ہماری عرف ہے کہ ہم نہیں جاگتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھا کر، تو اس کی سورت نہ پڑھا کر، بہرحال اے صفوان جب تو جاگے تو نماز ضرور پڑھا کر۔ ایک اور حدیث ہے 1034۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر سے بڑھ کر افضل کوئی چیز کسی ایک کو نہیں دی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 1035۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتلام، قئی اور پچھا لگانے والی صورتوں میں روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور حدیث ہے 1036۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے قیامت کے دن، آپ علیہ السلام سے عرض کریں گے، ہمارے لیے اپنے رب کے پاس شفاعت کریں۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، توریہ کیا یعنی ایک الفاظ کے 2 معنی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے جھوٹ اللہ کی دین کے لیے بولا تھا، ایک ستارے کی طرف دیکھا، میں بیمار ہوں، اللہ کا ارشاد ہے، بلکہ ان میں سے بڑے نے کیا ہے اور حضرت سارہ کے لیے کہ یہ میری بہن ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1037۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرابی لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے والے سے کہا، کیا تو نے شراب نہیں پی؟ اس نے کہا، میں نے شراب نہیں پی ہے، یہ شراب کشمش اور کھجوروں کی بنائی ہوئی ہے، اس کو میں برتن میں بناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کشمش اور کھجور کو ملا کے شراب بنانے سے۔ ایک اور حدیث ہے 1038۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، اس مسجد میں حالت جنابت میں آنا تیرے اور میرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1039۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا روزہ جمعے کے روزے کے موافق ہو گیا اور مریض کی عیادت کرے، جنازے میں شرکت کرے، صدقہ دیا اور غلام آزاد کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 1040۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 کام دن میں کیے، جمعے کا روزہ رکھا، مریض کی عیادت کی، جنازے میں شرکت کی، صدقہ دیا، غلام آزاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 1041۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھا چادر کے اوپر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سخت بخار ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پہ اسی طرح آزمائش آتی رہتی ہے، ہمارے یہاں ثواب بھی دگنا ہے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام و صالحین علیہ السلام پہ۔ بے شک ان میں سے ہر ایک کو آزمایا جاتا تھا محتاجی کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے اوپر اوڑھ سکیں۔ کسی کو جوؤں کے ساتھ آزمایا یہاں تک کہ اس کو مارا جاتا، زیادہ خوشی ہوتی اس میں سے کسی ایک کو آزمائش کے ساتھ اور تم میں سے کسی ایک کو عطا کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 1042، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا قیامت کے دن عنقریب جمع ہونے والے جان لیں کہ اہل کرم کون ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کرم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجالس جو مساجد میں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1043، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایک آدمی تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ حضرت قتادہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی ذخیرہ نہ تھی۔ اس نے وفات کے وقت اپنے بچوں سے کہا تمہارا باپ تم سے کیسا سلوک کرتا رہا؟ انہوں نے کہا اچھا کیا ہے۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یا کہا مجھے راکھ کر دینا، یا کہا مجھے ہتک کرنا۔ جب ہوا کا دن ہو تو مجھے اس میں اڑا دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے بندے تجھے ایسا کرنے پہ کس نے ابھارا تھا؟ اس بندے نے عرض کی اے رب میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس سے ملے گا تو وہ معاف کر دے گا۔ صالح بن حاتم فرماتے ہیں معتمر نے کہا میرے والد نے یہ حدیث مجھے بیان کی ابو عثمان النہدی کے حوالے سے۔ اس کے بعد فرمایا سلیمان نے ایسا ہی بیان کیا، اس میں یہ اضافہ ہے مجھے سمندر میں چھوڑ دینا۔ ایک اور حدیث ہے 1044، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ایک آدمی قیامت کے دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے گا، اس سے آگ ختم کر دے گا، اس کو جنت میں داخل کرانے کا ارادہ کرے گا، آواز آئے گی جنت میں مشرک داخل نہیں ہوں گے، بے شک اللہ عز و جل نے جنت میں ہر مشرک پہ حرام قرار دی ہے۔ وہ عرض کرے گا اے رب میرا باپ ہے، اس کی صورت کو ایک بد شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس سے بدبو نکلے گی، اس کو وہ چھوڑ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خیال کیا کہ وہ ابراہیم ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اضافہ کیا نہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے متعلق پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم نہ کرو، کوئی ایسی جان نہیں جس کے متعلق اللہ نے فیصلہ کیا ہے مگر وہ ضرور آ کے رہے گی۔ حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ازل کو مکروہ سمجھتے تھے، حضرت زید اور ابن مسعود دونوں ازل کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1046، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب جنت میں بچے کی خواہش کرے گا تو فوراً اس کا حمل اور بچہ پیدا ہوگا اور اس کا جوان ہونا ہو جائے گا جیسے اس کی خواہش کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1047، حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس تھے، مہاجرین و انصار کے گروہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بہتر لوگوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں سے بہتر وہ ہے جو پاک ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، بے شک اللہ عز و جل اپنا آپ چھپانے والے متقی پرہیز کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اس کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1048، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر کی سیڑھیوں پہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑا اور کافی ہو بہتر ہے کثرت اور غافل کر دینے والے رزق سے۔ ایک اور حدیث ہے
1049 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی سفر میں نکلے ان میں سے ایک امامت کروائے۔ ایک اور حدیث ہے 1050 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور پسند کرتا ہے اپنی نعمتیں اپنے بندوں پہ دیکھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1051 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے شراب کو حرام کیا، اس کے پاس ہو اس سے کچھ وہ اس کو فروخت کرے، اس سے نفع اٹھائے۔ ہم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، یہ آیت جس کو پہنچے نہ وہ فروخت کرے نہ اپنے لوگوں کے پاس جو موجود تھی انہوں نے مدینہ شریف کے راستوں میں بہا دی۔ ایک اور حدیث ہے 1052 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس پہ تجارت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1053 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کی حدود کو پہچانا اور یاد کیا، اس نے یاد کیا جو اس کے لیے مناسب تھا، اس سے پہلے گناہوں کے لیے کفارے کا سبب ہو جائے گا، یہ رمضان المبارک۔ ایک اور حدیث ہے 1054 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ریاکاری کرتا ہے اللہ اس کی ریاکاری کی سزا دیتا ہے، جو دکھلاوا کرتا ہے اس کا اللہ اس کا بدلہ عذاب دکھلاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1055 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وضو کامل نہیں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، وضو ہو جائے گا صرف اس کے اعضاء کے گناہ نہ معاف ہوں گے جو آزاد ہوئے، اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اللہ کے اس کے لیے سارے جسم کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث 1056 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردیوں کا موسم مومن کا موسم ہے، موسم بہار ہے۔ ایک اور حدیث 1057 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس 3 ہیں، سالم سلامتی والی یعنی کسی کی غیبت وغیرہ میں شریک نہ ہوا، 2 ثواب کمانے کے ذریعہ یعنی اچھی باتیں کی، 3 نقصان دینے والی یعنی اس میں گالی گلوچ دی۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1058 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن مجھ پہ اس کی تعیین اٹھا لی گئی، قریب ہے اس میں بہتری ہو، میں نے دیکھا گویا میری کلائیوں میں سونے کے 2 کنگن ہیں، میں نے ان دونوں کو ناپسند کیا، میں نے دونوں میں پھونکا وہ اڑنے لگے، میں نے ان دونوں کی تعویل ان 2 جھوٹوں سے کی، ایک یمن والا ہے اس کا نام اسود بن کعب انسی ہے، دوسرا یمامہ والا ہے جو اسود تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1059 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اچانک ایک آدمی سواری پہ آیا، وہ دائیں اور بائیں جانب دیکھنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زیادہ سواری ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں جس کے پاس زیادہ کھانا ہو وہ اس کو دے دے، جس کے بعد زاد راہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی اقسام میں ذکر کی یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ ہم کو زیادہ مال میں حق ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1060 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھے رہنے کی عادت کو دیکھا جو پیچھے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو، میرے قریب ہو کر صف مکمل کرو تاکہ بعد آنے والے تمہارے پیچھے آ کے صف مکمل کر سکیں۔ ہمیشہ لوگ پیچھے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اللہ ان کو بھی پیچھے کر دیتا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 1061، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلیف میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1062، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، یہاں تک کہ قوم میں سے ایک آدمی آیا، عرض کی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں، اس پہ خطبہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھے تو لکڑی کا تنا سسکیہ لے کے رونے لگا، جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے لیے روتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس پہ اپنے دست مبارک رکھا۔ جب دوسرا دن آ گیا تو میں نے اس کو دیکھا، اس کو بدل دیا گیا۔ ہم نے عرض کی یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا گزشتہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1063، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لکڑی کا تنا رونے لگا جس طرح اونٹنی کا بچہ اس سے چھین لیا جائے تو روتی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔